السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگ احزاب۔ خیبر سے قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کا وفد مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان سے ملا اور طے کیا کہ ہم سب متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ سے قریش کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ سوار تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے اپنے ساتھ قبیلہ قیس کے لوگوں کو بڑا نویختہ کر کے لڑنے کے لیے ساتھ لیا۔ عرب کے دیگر قبائل قبیلہ اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فرازہ اور غطفان بھی بڑی تعداد میں لشکر قریش میں آ کے شامل ہو گئے اور ان سب کی مجموعی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3,000 تھی اور اسلامی لشکر میں صرف 36 ہی گھوڑے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مشرق کی جانب کوہ صلا کے قریب کھلے میدان میں خندقیں کھودوائیں تاکہ ظالم دشمن شہر کے باشندوں کو اذیتیں نہ پہنچا سکے۔ لشکر کفار نے 24 دنوں تک محاصرہ کیا اور اہل شہر کو تنگ کیا۔ اس غزوہ میں قتال واقع ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی مدد کے لیے ملائکہ کا لشکر بھیجا اور آسمان سے ایسی تیز آندھی چلی کہ مشرکین کے لشکر کے تمام خیمے منہدم کر دیے۔ کھانا پکانے کے لیے دیگیں چولہوں پر چڑھائی تھیں اور وہ زمین پر الٹ گئی۔ تیز ہوا سے اس انگریزوں نے اڑ کر ان پر شدید چوٹیں لگائیں اور لشکر کفار کے ہر گوشہ سے فرشتوں کی تکبیروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ لہذا کفار خوفزدہ ہو کر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ الحاصل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورتاً اور دفع ضرر کے لیے ہی قتال فرمایا۔ اس قتال سے ظالم کے ظلم و ستم کا اتصال فرما کر امن و امان قائم کرنا ہی مقصود تھا۔ کفر و ظلمت، ظلم و ستم، زورا زوری و جفا پیشگی، ناانصافی و زور جتائی اور انسانیت کش جرائم کا پردہ چاک کرنے کے مستحسن عزم سے ہی آپ نے شمشیر کو دست اقدس میں تھاما۔ کسی پر زور یا دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت کی بنا پر ہی پھیلا ہے، کیونکہ اگر اسلام تلوار ہی کے بل بوتے پر پھیلا ہوتا تو اسلام کی جڑیں تا دیر مستحکم نہ رہتی بلکہ قلیل عرصہ ہی میں ہی متزلزل ہو کر اکھڑ گئی ہوتی۔ لیکن 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسلام اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم رہتے ہوئے